الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج خطبہ نکاح کے متعلق کچھ باتیں عرض کر دینا مجھے مناسب معلوم ہوا کہ آپ کے سامنے یہ باتیں بھی کچھ آنی چاہیے. یہ خطبہ جو نکاح کے ہر موقع پر پڑھا جاتا ہے اس کا ایک بڑا عظیم مقصد ہے، لیکن ہم آج عام طور پر ہم لوگ اس مقصد کو بھلائے ہوئے ہیں. کہ جو خطبہ پڑھا جاتا ہے یہ حالت یہ ہے کہ ایک خطبہ پڑھنا ایک رسم بن کر کے رہ گیا ہے کہ نکاح کے ہر وقت ایک نکاح پڑھانے والے کو بلا لیا جاتا ہے، وہ خطبہ نکاح کی آیتیں آگے تلاوت کر لیتے ہیں، خطبہ کے الفاظ پڑھ لیتے ہیں، لوگ سن لیتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سارے خطبے میں اور اس خطبے میں تلاوت کی جانے والی آیات مسنونہ کے اندر جو پیغام دیا گیا ہے ان کا ایک بڑا عظیم مقصد ہے، جس میں ہم سب کے لیے نکاح سے متعلق بھی اور عام زندگی کے بارے میں بھی ایک بڑا سبق اور اہم پیغام اس کے اندر میں دیا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں طریقہ یہ تھا کہ جب آپ خطبہ نکاح دیا کرتے تو آپ اس سے پہلے کچھ باتیں بطور نصیحت کے ارشاد فرمایا کرتے تھے. آج وہ نصیحت کا طریقہ تو ختم ہو گیا ہے، چھوڑ دیا گیا ہے اس کا پہلو، اور خطبہ کے اندر پڑھی جانے والی آیات مسنونہ کی تلاوت پر صرف اکتفا کر لیا جاتا ہے. تو اس خطبے کی روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نکاح جو ہے یہ دو افراد کے درمیان ایک سماجی معاہدہ ہے، دونوں طرف سے طرفین سے ایجاب و قبول ہوتا ہے. یعنی نکاح پڑھانے والا وکیل کی وکالت سے، گواہوں کی گواہی سے شوہر سے کہتا ہے کہ فلاں خاتون کا تم سے نکاح کیا، کیا تمہیں قبول ہے؟ شوہر کہتا ہے کہ جی مجھے قبول ہے. جس طرح سے خرید و فروخت کے معاہدات میں ایجاب و قبول ہوتا ہے، اسی طرح نکاح کے اندر میں بھی ایجاب و قبول ہوتا ہے. لیکن خرید و فروخت کے معاہدات میں ایجاب و قبول کے وقت خطبہ پڑھنے کی اور قاضی کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن نکاح میں ایجاب و قبول سے پہلے اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھنے کو مسنون قرار دیا ہے. اگرچہ بغیر خطبے کے بھی نکاح ہو جاتا ہے لیکن خطبہ پڑھنا سنت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نکاح کے معاہدہ میں دو شانیں رکھی. ایک شان تو نکاح کے ایک سماجی معاہدے کی ہے اور دوسری اس کی شان جو ہے وہ عبادت کی ہے، کیونکہ نکاح اپنے آپ میں خود ایک کیا ہے، ایک عبادت ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح کے اندر میں معاملے کی شان کے مقابلے میں عبادت کی شان کا غلبہ زیادہ ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کو عبادت قرار دیا، اور عبادت ہونے کی وجہ سے اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح کو پڑھنا مسنون قرار دیا. خطبہ کے اندر میں 3 آیات کا پڑھنا مسنون ہے. وہ 3 آیات اگر غور کیا جائے تو یہ نظر آئے گا کہ ان کے اندر براہ راست نکاح کا ذکر موجود ہی نہیں ہے. اب سوچنے کی بات ہے کہ قرآن کریم کے اندر میں بہت سی ایسی آیات موجود ہیں جن کے اندر میں نکاح کے بارے میں تذکرہ بھی موجود ہے، خود نکاح کے الفاظ بھی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ان آیات کو چھوڑ کر اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 آیتوں کا انتخاب کیوں فرمایا؟ اس بات کو سمجھنے سے پہلے وہ جو 3 آیتیں ہیں ان کا ترجمہ پہلے سمجھ لینا مناسب معلوم ہوتا ہے.
سب سے پہلی آیت جو تلاوت کی جاتی ہے وہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ اس آیت کے اندر میں کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ ایک جان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور اسی ایک جان سے ان کی بیوی یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پھر ان دونوں کے آپسی تعلق قائم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے بہت سے مرد اور بہت عورتیں کیا ہیں دنیا میں پھیلائے۔ پھر دوبارہ فرمایا کہ اس اللہ سے ڈرو جس کا تم واسطہ دے کر کے ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو۔ یعنی اگر کسی شخص کو یہ کہنا ہو کہ مجھے میرا حق دے دو تو وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے لیے مجھے میرا حق دے دو، اس لیے فرمایا کہ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو کہ ان حقوق کی ادائیگی میں کہیں اس کے احکام کی خلاف ورزی نہ ہو جائے، اور رشتہ داریوں کے آپسی حقوق سے ڈرو تاکہ رشتہ داریوں کے حقوق پامال نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تم سب پر نگہبان ہے، تمہاری ہر نقل اور حرکت پر وہ دیکھ رہا ہے، سب پر اس کی کیا ہے نگاہ ہے۔ دوسری آیت جو تلاوت کی جاتی ہے خطبہ نکاح کے اندر میں وہ سورہ آل عمران کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، تمہاری موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان رہو، تم اللہ کے مطیع اور فرما بردار رہو، اطاعت گزار رہو، یعنی پوری زندگی تابع داری اور اطاعت گزاری میں صرف کر دو تاکہ جب موت آئے تو تم اللہ کے مطیع اور فرما بردار بن کر رہو۔ تیسری آیت سورہ احزاب کی پڑھی جاتی ہے۔ اس آیت کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو اور سیدھی بات کرو، جو ایسا کرے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے اعمال میں اصلاح کر دیں گے، تمہارے سارے کام بنا دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائیں گے، تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، اور جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت اختیار کرے اس نے بہت بڑی کامیابی کو اچیو کر لیا، حاصل کر لیا۔ یہ تین آیتیں ہیں جن کو خطبہ نکاح کے اندر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ اب سوچنے کی بات یہی ہے کہ ان تین آیتوں کو ہی آپ نے کیوں منتخب فرمایا؟ حالانکہ قرآن کریم کے اندر بہت سی آیات ایسی موجود ہیں جن کے اندر باقاعدہ نکاح کا تذکرہ اور نکاح کے الفاظ موجود ہیں۔ ان تینوں آیتوں کے اندر میں تو نکاح کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ اگر غور کیا جائے ان تینوں آیتوں کے اندر میں تو یہ بات سامنے کھل کر کے آتی ہے کہ ان تینوں آیتوں کے اندر میں جو بات کامن ہے، مشترک ہے، اور جس کا تینوں آیتوں میں تذکرہ آیا ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی سے ہی تینوں آیتوں کی کیا ہے بیان کیا، تینوں آیتوں کا بیان کیا ہے شروع ہو رہا ہے۔ اس نکاح کے موقع پر خاص طور سے اس موقع پر تقوی کی تاکید اس لیے کی جا رہی ہے کیونکہ عام طور پر لوگ نکاح کے معاملے کو دین سے خارج سمجھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو شریعت کے احکام اس سے متعلق ہیں ان کو پیٹ پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ نکاح سے پہلے، نکاح کے وقت، نکاح کے بعد ان احکامات کی طرف توجہ نہیں جاتی، دھیان ہی نہیں دیتے۔ اسی لیے خاص طور پر اس مومنٹ پر کیا اس بات کی تاکید کی جا رہی ہے کہ تقوی اختیار کرو، کیونکہ حقیقت میں اگر غور کیا جائے تو یہ نکاح کا رشتہ اس وقت تک صحیح معنی میں خوشگوار نہیں ہو سکتا جب تک کہ دلوں میں تقوی نہ ہو۔ ایک دوسرے کے حقوق کی صحیح معنی میں ادائیگی تقوی کے بغیر ادا کی ہی نہیں جا سکتی۔ یہ جو ازدواجی زندگی ہے اس کے تین مواقع ہیں، یعنی ایک نکاح سے پہلے، ایک نکاح کا وقت اور ایک نکاح کے بعد۔ ان تینوں مواقع پر ہم دین کو پیٹ پیچھے ڈالے ہوئے ہیں۔ بس اتنا کر لیتے ہیں کہ ایک نکاح پڑھانے والے مولوی صاحب کو بلا لیا، خطبہ نکاح پڑھوا کر کے نکاح کر لیا۔ نکاح سے پہلے کیا کیا؟ نکاح کے اس مومنٹ پر جب نکاح ہو رہا ہے کیا کرنا ہے؟ نکاح کے بعد کیا کرے گا؟ ان تمام اعمال سے نہ خدا کا کوئی واسطہ ہوتا ہے نہ رسول کا کوئی تعلق ہوتا ہے، جبکہ نکاح ایک عبادت ہے اور نکاح ایک ثواب کا کام ہے۔ شریعت اسلامیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کو اتنا آسان رکھا ہے کہ اور کوئی بھی معاملہ اتنا زیادہ آسان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و رحمت سے ہمیں جو دین عطا کیا ہے اس کے اندر میں ہماری پوری نفسیات کی رعایت کی گئی ہے، پوری نفسیات کی رعایت کی گئی ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے دل میں عورت کی طرف توجہ اور عورت کے دل میں مرد کی طرف توجہ کیا ہے رکھی ہے۔ یہ ایک کشش ہے، اور اس کشش کا نتیجہ یہ ہے کہ انسانی فطرت یہ تقاضا کرتی ہے کہ مرد اور عورت باہمی اشتراک سے زندگی کیا ہے بسر کرے، آپس میں مل کر کے کیا ہے زندگی بسر کرے۔ بہت سے مذاہب تو ایسے ہیں
جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو کشش اللہ نے رکھی ہے یہ شیطانی خواہش ہے، اور جب تک کہ شیطانی خواہش کو چھوڑیں گے نہیں اس وقت تک کہ اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے رہبانیت کی بنیاد ڈال دی، رہبانیت کا طریقہ انہوں نے کیا ایجاد کر دیا، اور یہ کہہ دیا کہ نکاح اور شادی نہ کرو، تجرد کی مجرد زندگی گزارو، تنہا زندگی گزارو۔ لیکن اسلام یہ دین فطرت ہے، یہ جانتا تھا کہ یہ انسانی فطرت کے اندر میں یہ کشش اور یہ چیز داخل ہے، اگر فطرت سے بغاوت کی جائیں گی تو یہ فطرت غلط، ناجائز اور حرام راستے کیا ہے تلاش کریں گی۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بہت سے انبیاء بھیجے ہیں، ہم نے ان کو بیویاں بھی عطا کی، ان کو بچے بھی دیے، لہٰذا بیوی بچوں سے الگ ہو کر زندگی نہیں گزارنی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ رہ کر کے زندگی گزارنی ہے، اس لیے کہ یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فطرت کے تقاضے کو پورا کرنے کا جو راستہ ہے اس کو اتنا آسان کر دیا کہ کوئی پابندی اس کے اوپر عائد نہیں کی ہے۔ چنانچہ نکاح کے لیے نہ خطبہ نکاح پڑھنا لازمی شرط ہے، نہ کوئی واجب اور فرض ہے، ہاں البتہ سنت ضرور ہے۔ اگر دو مرد اور عورت ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں، وہاں پر دو مرد بطور گواہ کے یا ایک مرد اور دو عورتیں بطور گواہ کے موجود ہوں، یا آپس میں ایجاب و قبول کر لیں، یہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گئے۔ اتنا زیادہ اللہ نے اس کو کیا ہے آسان رکھا ہے تاکہ انسانی فطری جو خواہش ہے اس کو پورا کرنے کا جو راستہ ہے وہ اتنا آسان کر دیا جائے کہ اس میں کسی بھی طرح کی کیا ہے کوئی پابندی نہ ہو۔ لہٰذا نہ کوئی منگنی شرط ہے، نہ کسی طرح کا کوئی فنکشن اور تقریب شرط ہے، نہ اجتماع کرنا شرط ہے، نہ دعوتوں پہ بلانا شرط ہے، کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت کیا ہے اس کو آسان رکھا ہے، لیکن ہم لوگوں نے اپنی فضول کی رسومات اور خرافات کی وجہ سے اس کو اس قدر کر کے ہم نے اس کو مشکل بنا رکھا ہے۔ چنانچہ اللہ کے پیارے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونتا، یعنی سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم مشقت اٹھائی گئی ہو، جس میں تکلیف نہ اٹھائی گئی ہو، بہت سادہ بیدہ طریقے سے، بہت ہی سمپل طریقے سے، بغیر تکلیف اٹھائے ہوئے کیا نکاح کر دیا گیا ہو، اس نکاح میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ برکت عطا فرماتے ہیں۔ لیکن شریعت اسلامیہ نے اس نکاح کو جس قدر اور جتنا زیادہ آسان بنایا، ہم نے اس کو اتنا زیادہ ہی ڈیفیکلٹ اور مشکل بنا رکھا ہے۔ چنانچہ نکاح کرنا ایک عذاب ہے آج کے دور میں، جب تک سالوں پہلوں سے، مہینوں پہلوں سے اس کی تیاری نہ ہو رہی ہو، باقاعدہ جو ہے اس پر لاکھوں روپے خرچ نہ کیے جا رہے ہوں، فنکشن اور یہ رسومات وہ رسومات ان کا اہتمام نہ کیا جا رہا ہو، اس وقت تک کہ جو ہے کیا ہے نکاح آدمی نہیں کر سکتا۔ عجیب معاملہ ہم نے طے کر رکھا ہے، عجیب راستہ ہم نے اختیار کر رکھا ہے، اور ان سب کی وجہ اپنی خواہشات کی اتباع اور اللہ سے بغاوت اختیار کرنا، بس یہی وجہ ہے اس کی۔ اللہ کا خوف دل میں نہ ہونا، ڈر اللہ کا دل میں نہ ہونا، تقوی کا دل میں نہ ہونا، دل کا اللہ کی محبت سے ویران ہونا، یہی سب کیا ہے خرافات وجود میں لے کر کے آتی ہیں۔ کتنے سارے نکاح اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کرتے تھے، ذرا دیکھیے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سادہ نکاح کے متعلق سناتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے، یعنی ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا کے اندر میں صراحت کے ساتھ میں جنت میں جانے کی خوشخبری سنا دی۔ یہ ان 10 صحابہ کرام میں سے ہیں۔ ویسے تو ہر صحابی رسول کو اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک والہانہ اور ایک عجیب تعلق تھا، سب کو زبردست تعلق تھا، لیکن ان تمام صحابہ کرام میں سے یہ 10 لوگ عشرہ مبشرہ جو ہیں یہ اخص الخواص میں سے ہیں، ان کو اور زیادہ کیا اہمیت اور فضیلت حاصل تھی۔ انہی میں سے ایک صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک مرتبہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے تو ان کی قمیص پر زرد نشان لگا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے پوچھا بھئی تمہاری قمیص پر پیلا نشان کیسا لگ گیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح کیا تھا اور نکاح کی وجہ سے میں نے خوشبو لگائی تھی، اس کا نشان باقی رہ گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی بارک اللہ لک وعلیک کہ اللہ تمہیں برکت دے، او نم ولو بشاۃ، پھر آپ نے جملہ کہا کہ ولیمہ کر لینا چاہیے بھلے ایک بکری ذبح کرنی پڑے۔ دیکھیے کتنی سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے عظیم اگر کوئی شخصیت ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے عظیم المرتبہ صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کا رشتہ بھی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نکاح کی تقریب میں بلانا ضروری نہیں سمجھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر شکایت بھی نہیں کی بلکہ دعا دی بارک اللہ لک وعلیک کہ اللہ تمہیں برکت دے اس کے اندر میں، اور اوپر سے آپ نے پوچھا کہ ولیمہ کر لینا چاہیے بھلے ایک بکری کیا ہے ذبح کرنی پڑے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلایا اور آپ نے شکایت بھی نہیں کی، بلکہ آپ نے ان کو کیا ہے مزید دعا دیتے ہوئے کیا ہے ارشاد فرمایا بارک اللہ لک وعلیک۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ اگر کوئی شخص اس طریقے کو اختیار کرتے ہوئے، سادہ بیدہ زندگی کو اختیار کرتے ہوئے سادگی کے ساتھ نکاح کر لے اور بہت زیادہ لوگوں کو انوائٹ نہ کرے، اپنے بہت قریبی اور زیادہ خاص لوگوں کو کیا ہے نہ بلا پائے،
तो जिंदगी भर उसको ताना देते रहते हैं, उससे शिकवे शिकायतें करते रहते हैं, ना जाने कैसे गिले और शिकवे करते रहते हैं कि देखो अकेले अकेले निकाह जनाब करके बैठ गए, हमें पूछा तक नहीं है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमारे नमूना है। आप इतनी अजीम शख्सियत है, आपको सहाबा ने कितने वाकयात ऐसे मौजूद हैं, बहुत से निकाहों में आपको बुलाया नहीं गया, आपने कभी शिकायत नहीं की। तो चल जाए कि हम अल्लाह के प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल बनाते हुए आपके तरीके को इख्तियार करें, हम शिकवे शिकायत इस बात पे ले आते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बहरहाल ये इतना ज्यादा क्या है सादगी के साथ में निकाह अंजाम दिया गया, ऐसे बहुत से वाकयात क्या है भरे पड़े हुए हैं। पूरी सीरत तय्यबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात तय्यबा उठाकर देख लीजिए तो आपको सादा निकाह का ऐसा अंदाज नजर आएगा कि जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने निकाह को जितना आसान रखा, सहाबा किराम ने उसको उतना ही आसान रखा, उतना ही आसान रखा। लेकिन आज हमने फुजूल की लवाजिमात को इख्तियार करके हमने उसको क्या है मुश्किल बना रखा है, और उसका असर ये पड़ रहा है कि जिस कदर हमने हलाल के रास्ते में रुकावटें खड़ा कर दी, हराम के रास्ते उस कदर क्या है चौपट खुल गए उसके दरवाजे। आज आदमी अगर हलाल तरीके को इख्तियार करना चाहे तो उसके लिए बहुत सी रुकावटें इस रास्ते में पाबंदियां हैं, लेकिन हराम के रास्ते खुले हुए हैं, चौपट दरवाजे उसके खुले हुए हैं। इसलिए अल्लाह के बंदो, निकाह बहुत आसान होना चाहिए, खुराफात और लवाजिमात का इसके अंदर में क्या है इख्तियार नहीं होना चाहिए। शरीयत ने इन सब चीजों की बिल्कुल भी क्या है गुंजाइश नहीं रखी है। मैं यहाँ पर एक बात और अर्ज कर दूं, मैं हरगिज इस बात को बयान नहीं कर रहा, मैं ये बात हरगिज नहीं कहना चाहता हूं कि अपने बड़ों को और करीबों को बुलाना जायज नहीं है, मैं हरगिज ये बात नहीं कर रहा, बुलाना जायज है। बल्कि हदीस से साबित है, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जब निकाह हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने कहा कि भाई अबू बकर और उमर को बुलवा लो, इस तरह आपने खास खास लोगों को बुलवाया। तो किसी को बुलवाना ये आयब नहीं है, बुरा नहीं है और जायज नहीं है, ऐसा नहीं है, जायज है। लेकिन इसका एहतिमाम करना कि जब तक के फला ना आ जाए निकाह नहीं होगा, जब तक के फला रस्म अंजाम न दे दी जाए निकाह नहीं होगा, जब तक के फला डिमांड और फला शर्त पूरी ना हो जाए जब तक के निकाह नहीं होगा, इसकी शरीयत में बिल्कुल भी क्या है गुंजाइश नहीं है। ये रास्ते हमें इख्तियार नहीं करने चाहिए। एक हदीस में आता है अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से खिताब करते हुए फरमाया था, सलासन ला तुअख्खिरहा अस्सलातु इज़ा दखल वक्तुहा अल जनाज़तु इज़ा हज़रत वल अय्यिमु इज़ा वजदत लहा कुफवन। ये तीन बातें आपने इरशाद फरमाई कि तीन चीजें हैं जिसके अंदर में ताखीर नहीं करना, देर नहीं करना। पहली बात आपने इरशाद फरमाई कि जब नमाज का वक्त दाखिल हो जाए, उसका मुस्तहब वक्त शुरू हो जाए, तो अब उसके बाद नमाज की अदायगी में ताखीर नहीं करनी चाहिए, जल्द से जल्द नमाज अदा कर लेनी चाहिए। नहीं मालूम कि आने वाला वक्त मुनासिब अहवाल के साथ, दुरुस्त अहवाल के साथ रहेगा या नहीं रहेगा, हालात मुनासिब रहेंगे नहीं रहेंगे, फिर जान बचेंगी नहीं बचेंगी, वक्त मिलेगा नहीं मिलेगा, इन सब चीजों का ख्याल करते हुए नमाज का वक्त शुरू हो, मुस्तहब वक्त में जल्द से जल्द नमाज क्या है अदा कर लेनी चाहिए। दूसरी बात आपने इरशाद फरमाई कि जब नमाज जनाजा तैयार होकर के आ जाए तो अब जनाजा तैयार होकर के आ जाए तो अब नमाज जनाजा की अदायगी में ताखीर नहीं करनी चाहिए। नमाज जनाजा को जल्द अदा करने का हुक्म इतनी अहमियत रखता है कि बाद फुक़हा ने लिखा है कि अगर जनाजा ऐसे वक्त पर आ जाए कि जब जमात खड़ी हो रही है, फर्ज का एहतिमाम हो चुका है, तो फर्ज नमाज अदा करने के बाद में सुन्नतें वगैरह बाद में पढ़ना, पहले नमाज जनाजा अदा करो। बाद फुक़हा ने लिखा है, जिस पर फतवा है, जो कौल में अब बयान करने जा रहा हूं उसी पर फतवा भी है, वो ये है कि फुक़हा ने लिखा है कि अगर नमाज जनाजा ऐन उस मौके पे आ जाए जब नमाज खड़ी होने जा रही है, तो नमाज के बाद में सुन्नतें पढ़ना तो जायज है, नवाफिल पढ़ना बिल्कुल जायज नहीं है कि नवाफिल के चक्कर में नमाज जनाजा में क्या है ताखीर की जाए। अक्सर लोगों को ये मसला मालूम ही नहीं है, और नमाज जनाजा का ऐलान करने के बावजूद लोग जो है क्या है नमाज जनाजा की अदायगी में ताखीर करते हैं और फर्ज नमाजों के बाद नवाफिल में क्या है लग जाते हैं, हालांकि नवाफिल की वजह से नमाज जनाजा के अंदर ताखीर करना जायज ही नहीं है। तीसरी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाई कि जब किसी बेशोहर लड़की का मुनासिब रिश्ता आ जाए तो उसके निकाह करने में ताखीर नहीं करनी चाहिए। ये तीन काम आपने बयान फरमाया और कहा कि इनकी अदायगी में बिल्कुल ताखीर नहीं करनी चाहिए। एक हदीस में आता है कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो अब करीब जमीन में क्या है फितना और फसाद फैलेगा। वो फसाद यही है कि निकाह के रास्ते को हलाल के रास्ता से उसको रोक दिया और हराम रास्तों के दरवाजे हमने चौपट खोल रखे हैं। एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, उस आर्टिकल के अंदर में एक साहब ने जो अपने दो स्टूडेंट का वाकया लिखा है कि उन्होंने अपने दो स्टूडेंट को देखा कि वो होटल के रूम से एक दूसरे का हाथ पकड़ के निकल रहे हैं। अचानक जब अपने उस्ताद के सामने आए तो वो दोनों अपने उस्ताद को सामने देख करके बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुए, हमारी शर्मिंदगी की निगाहें झुक गई, सलाम करना भूल गए और चुपचाप वहां से निकल गए। उसके बाद वो लिखते हैं कि जब मैं अपने कॉलेज पहुंचा और अपने ऑफिस में जब बैठा हुआ था तो वो दोनों स्टूडेंट जो लड़का लड़की थे वो मेरे पास आए और बैठ करके जो है क्या है चुपचाप बैठे रहे, कुछ बोल ही नहीं रहे। तो कहते हैं मैंने चुप्पी तोड़ते हुए मैंने कहा कि भाई अच्छे घराने के हो, शरीफ घराने के हो, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। तो कहने लगे कि सर उसी मसले का हल करने तो आपके पास आए हैं, हम तो इस बात की इजाजत मांगते मांगते और इस बात की जो है तवज्जो कराते कराते घर वालों को थक चुके हैं कि भाई हमारा निकाह करा दो, हम आपस में राजी हैं और अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन घर वाले हैं कि तैयारी नहीं होते हैं, आप ही कुछ हमारी मदद कर दें। अब जब वो घर वालों के पास में गए, लड़की वालों से बात की, लड़के वालों से बात की, समझाया, वहीं आके सुई अटक जाती है कि हमारे लेवल का नहीं है, लड़की हमारे बराबरी की नहीं है, लड़का अभी पढ़ाई कर रहा है, लड़की के पास अभी पढ़ाई कर रही है, एजुकेशन कंप्लीट नहीं है, अभी उसकी बड़ी बहन बैठी हुई है, लड़के का बड़ा भाई बाकी है, कैसे इनका निकाह करते। तो पहली बात, इस्लाम के अंदर में ये ऊंच नीच तो है ही नहीं,
خاندان اور قبائل جو بنائے گئے وہ تو ایک دوسرے پر تعارف کے لیے بنائے گئے، انٹروڈکشن کے لیے بنائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں اس بات کی طرف توجہ دلائی اور کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ یہ جو قبائل لوگوں بنائے ہم نے، یہ تو صرف اس لیے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو، ورنہ اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے پر کیا ہے فخر جتاؤ کہ ہم تو اعلیٰ خاندان کے ہو تم نیچے جاتے ہو۔ اسلام کے اندر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اصل عزت کا جو دار و مدار ہے، اللہ کے ہاں نوازے جانے کا جو ریزن ہے، وہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقویٰ جس قدر ہوگا اللہ کے نوازش اس قدر ہوگی۔ تقویٰ نہیں ہے تو اللہ کے ہاں ہر آدمی کیا ہے دنیا کے اعتبار سے کتنا بھی امیر اور عزت دار ہو، اللہ کے ناکام ہو۔ تقویٰ ٹٹولنا چاہیے، تقوی کی بنیاد پر ہمیں رشتے کیا اختیار کرنے چاہیے۔ بھائی لڑکی اگر پڑھ رہی ہے، لڑکا پڑھ رہا ہے، آپ ان کی شادی پہ جو پیسہ خرچ کرنے والے ہیں وہ دونوں کے اکاؤنٹ میں سے کسی ایک اکاؤنٹ میں سیو کر دیں اس کو، اور ان کو منتھلی وہیں سے کیا خرچہ دیتے رہیں اور نکاح ان کا کرا دیں۔ آسان ہے، جب وہ جاب کرنے کے لائق ہو جائیں، جاب کرنے لگے تو آپ ان کو جو ہے رخصت کر دیں اس وقت، لیکن کم سے کم حرام راستے سے تو بچائیں، حلال راستہ آپ انہیں دیں۔ کیسے وہ ماں باپ جو اپنے ہی بچوں کو حرام کے دلدل میں جھونک رہے ہیں اور اس دلدل میں ڈھکیل رہے ہیں، کیسے آپ اللہ کا سامنا کریں گے؟ اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کے لیے کیا ہے رکاوٹ بنے ہوئے حلال راستے میں چلنے کے لیے؟ بہرحال تقویٰ اختیار کرنا چاہیے۔ تقویٰ کے بغیر کوئی بھی عمل انجام نہیں دیا جا سکتا ہے۔ یا ایون اگر میاں بیوی کے رشتے کی اگر بات کی جائے، یہ رشتہ بھی تبھی خوشگوار ہو سکتا ہے جب دونوں کے دلوں میں تقویٰ ہو۔ مان لیجیے بہت سے حقوق ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ادائیگی عدالت کروا سکتی ہے، وہ حقوق عدالت دلوا دیں گی، نان ہے، نفقہ ہے، کپڑا لتا ہے اور دیگر حقوق ہیں، لیکن بہت سے ایسے حقوق ہیں کہ جو ان دونوں کے درمیان ہی رہ جاتے ہیں، کوئی ان کا تنہائی میں ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیے کون سی عدالت ہے جو ان کو وہاں پر کیا ہے اس تکلیف کا اور اس درد کا کیا ازالہ کر سکتی ہے؟ کوئی حکومت تو یہ حقوق دلا نہیں سکتی۔ مان لیجیے شوہر گھر میں آتا ہے، بس چڑھا ہوا رہتا ہے، منہ چڑھا کے بیٹھا ہوا ہے، بیوی پریشان ہے، بیوی نے کچھ کہا تو بس کٹی جلی سنانا شروع کر دیتا ہے۔ بیوی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ اس کا رویہ بہتر نہیں ہے، تنہائی میں اگر اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی والا معاملہ کرے تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، زبان درازی کرے تو اس کی زبان کو کوئی لگام دینے والا نہیں ہے۔ تو آپ بتائیے آخر کون سی ایسی عدالت ہے جو اس درد اور تکلیف کا ازالہ کر سکے؟ وہ صرف اللہ کی عدالت ہے۔ اگر دل میں اللہ کا خوف ہے اور یہ تقویٰ ہے دل کے اندر میں، اگر مرد یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کا ایک حصہ بنایا ہے، اس کے بہت سے حقوق مجھ سے کیا ہے متعلق ہے، اگر میں ان حقوق کی ادائیگی نہیں کروں گا تو میرا اللہ میری پکڑ فرمائے گا، میرے اللہ مجھے سزا بھی دے گا۔ اگر دل میں تقویٰ ہے تو ان حقوق کی ادائیگی میں کبھی کوتاہی نہیں ہوگی۔ اس لیے اصل چیز تقویٰ ہے۔ اس لیے خطبہ نکاح کے اندر میں اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین آیتوں کی تلاوت کو کیا مسنون قرار دیا، کیونکہ ان تینوں کے اندر میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ جب تک کہ اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف دل میں نہیں ہوگا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کا اہتمام نہیں ہوگا، بے برکتی زندگی میں آنا بند نہیں ہوگی۔ اس لیے تقویٰ اختیار کیجئے۔ ہر چیز کا حل اور سلوشن تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے جو دل میں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور صالح بنائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں کہ نکاح کے متعلق ایک بات کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعلنوا هذا النکاح وجعلوه في المساجد، کہ نکاح جو ہے علل اعلان کھلم کھلا ہونا چاہیے، گناہوں میں اور نیکی کے کاموں میں یہی تو فرق ہے کہ فسق و فجور اور گناہ اور نافرمانی والے کام چھپ چھپا کے کرائے جاتے ہیں اور نیکی کے کام کھل کر کیا ہے کرائے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا کہ علل اعلان کیا ہے نکاح ہونا چاہیے، تاکہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فلاں کا نکاح فلاں سے ہوا ہے۔ دوسری بات آپ نے اس حدیث میں ارشاد فرمائی کہ مساجد کے اندر نکاح کا اہتمام ہونا چاہیے، اس لیے کہ نکاح ایک عبادت ہے، جس طرح نماز ایک عبادت ہے اس کو مسجد میں ادا کیا جاتا ہے، نکاح بھی ایک عبادت ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے، اس وجہ سے یہ بھی ایک عبادت ہے، اس پر بھی کیا اہتمام ہونا چاہیے کہ ہم نکاح مساجد میں کریں۔ لیکن یہ قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ صرف آپ کے نبی ہونے کی حیثیت سے ہی آپ کی نکاح وہاں تک پہنچ سکتی تھی۔ آپ نے آگاہ فرما دیا، آپ نے کہا وَإِيَّاكُمْ وَهِيشَاتِ الْأَصْوَاقِ، کہ نکاح تو مسجدوں میں کرو، لیکن نکاح کرنے کے بعد میں جو شور و شغب ہوگا مسجدوں کو اس کا حصہ نہ بناؤ، بازاروں کی طرح شور و شغب کا اور چلا بخاری کا جو ہے مسجد کو حصہ نہ بناؤ اس کا۔ نکاح مسجد میں ہونا چاہیے، لیکن نکاح کے بعد میں جو لوگ اس چیز کا خیال نہیں کرتے ہیں کہ چیخم چکاری ہو رہی ہے، چلایا جا رہا ہے، زور زور سے شور و شغب ہو رہا ہے، کوئی توجہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے ایک طرف ہم عبادت کا کام کر رہے ہیں، دوسری طرف وہی ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ آپ بتائیے کیسے برکت آ سکتی ہے؟ تو نکاح کے تقاضوں کے خلاف نکاح ایک عبادت ہے، اور آدمی عبادت کرو ساتھ میں گانے میوزک یہ بجائے، فوٹوگرافی کرے، دوسرے خرافاتی کام کرے، آپ بتائیے نکاح کے مقصد کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ آپ نماز پڑھ رہے ہو ساتھ میں گانے بجائیں گے؟ آپ نہیں بجائیں گے۔ کتنا بھی گرا ہوا انسان ہو، گیا گزرا ہو، اس کو یہ ضرور سمجھتا ہے کہ اگر میں اللہ کی بات کرنے جا رہا ہوں تو سامنے تصویر تو وہ بھی ہٹا دیں گا، گانے بجا رہے وہ بھی ہٹا دیں گا، اس کو بند کر دیں گا۔ تو اللہ کے بندو نکاح بھی ایک عبادت ہے، اس کے فنکشن میں برکت تبھی آئیں گی، رحمتیں تبھی نازل ہوں گی، ازدواجی زندگی میں خوشگواری تبھی پیدا ہوں گی جب عبادت کے ساتھ ساتھ گناہوں کا اہتمام نہ ہو۔ گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔